اسٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم مقرر۔ کیر اسٹارمر کون ہے؟ سیاست میں آنے سے قبل کتنی جدوجہد کی؟ مسلم ووٹرز کیر اسٹارمر سے مایوس کیوں تھے؟ غزہ میں جنگ بندی کے حامی رہنماؤں نے کیسے نتائج پر اثر ڈالا؟ ناظرین، کیر اسٹارمر لیبر پارٹی کے رہنما ہیں جو 2 ستمبر 1962 کو آکسفورڈ سری میں پیدا ہوئے۔ کیر اسٹارمر نے ریگیٹ گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ کیر اسٹارمر اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے کیر اسٹارمر بطور وکیل پریکٹس کرتے تھے۔ وہ برطانیہ میں انسانی حقوق کے معروف وکیل مانے جاتے تھے۔ کیر اسٹارمر نے لیڈز یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1987 میں بطور وکیل اپنی قابلیت حاصل کی۔ بطور بیرسٹر اپنے پیشہ ورانہ کریئر کا آغاز 1990 کی دہائی میں کیا۔ 2008 میں انہیں انگلینڈ اور ویلز میں ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشنز مقرر کیا گیا۔ کیر اسٹارمر نے اپنا بہت سا وقت مفت قانونی مشورے فراہم کرنے میں صرف کیا تاکہ طاقتوروں کے خلاف عام لوگوں کا دفاع کیا جا سکے۔ کیر اسٹارمر نے کچھ ہائی پروفائل کیسز پر کام کیا۔ سابق وکیل کیر اسٹارمر نے 2015 میں پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا۔ 2020 میں لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ ان کی قیادت میں ہی لیبر پارٹی اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ حالیہ الیکشن میں کیر اسٹارمر شمالی لندن کے حلقے سے کامیاب ہوئے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی 14 سال بعد دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے۔ لیبر پارٹی نے برطانیہ کے عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کے 14 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ ان برسوں میں 5 مختلف رہنماؤں نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ عام انتخابات میں لیبر پارٹی کی جیت تاریخی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم نے لیبر پارٹی کے رہنما کیر اسٹارمر کو وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نامزدگی کی تقریب بکنگھم پیلس میں جمعہ کے روز منعقد کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیا خاندان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں منتقل ہو جائے گا۔ دوسرے ممالک کے برعکس، جب کوئی نیا برطانوی وزیر اعظم اقتدار میں آتا ہے تو نئے کردار اور گھر دونوں میں تبدیلی فوراً ہو جاتی ہے۔ برطانیہ کی گزشتہ حکومت کو مہنگائی، اکانومی، امیگریشن جیسے کئی مسائل کا سامنا تھا۔ کورونا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بھی معاشی صورتحال خراب ہوئی۔ غزہ میں جاری جنگ کی گونج برطانیہ کے سیاسی منظرنامے میں بھی سنائی دی۔ کئی رہنماؤں نے اس جنگ کو اپنی مہم کا حصہ بنایا۔ برطانیہ کے مسائل اپنی جگہ، لیکن تازہ سروے کے مطابق 5 میں سے 1 مسلمان ووٹر کے لیے غزہ مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ لیبر پارٹی کو انتخابات میں کامیابی کے باوجود مسلم اکثریتی علاقوں میں نقصان اٹھانا پڑا۔ کیر اسٹارمر کو غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے میں سست رویہ اپنانے پر مسلم ووٹرز کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبر پارٹی کو چند حلقوں میں پرو فلسطین آزاد ٹکٹ ہولڈرز کے مقابلے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے واضح ہے کہ نئی حکومت کو مسلم ووٹرز کا اعتماد واپس لینے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کئی حلقوں میں غزہ کا معاملہ اہم رہا، جس کے باعث نتائج پر بھی اثر پڑا۔ غزہ جنگ کو اپنی انتخابی مہم کا حصہ بنانے والے امیدواروں نے کئی بڑے اور مضبوط ناموں کو شکست سے دوچار کیا۔ 4 آزاد امیدواروں نے غزہ ایشو پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے امیدواروں کو شکست دی۔ برمنگھم پیری بار میں بھی بڑا اپسیٹ دیکھنے میں آیا، جہاں لیبر پارٹی کے خالد محمود کو آزاد امیدوار بیرسٹر ایوب خان نے سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی۔ آزاد امیدوار بیرسٹر ایوب خان نے غزہ کے معاملے پر مہم چلائی تھی۔ 2001 سے برمنگھم پیری بار سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے والے خالد محمود سینئر ترین مسلمان پارلیمنٹیرین تھے۔ انتخابی مہم میں امیگریشن کا معاملہ بھی اہم رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نو منتخب برطانوی وزیر اعظم نے غیر قانونی تارکین کا بے دخلی منصوبہ ختم کر دیا ہے۔ منصوبے کے تحت برطانیہ پہنچنے والے غیر قانونی تارکین کو
روانڈا بھیجا جانا تھا۔ اسکیم کے خاتمے سے برطانیہ کو اگلے سال اور 2026 میں 50 ملین یورو کی بچت ہوگی۔ کیر سٹارمر نے انتخابات میں کامیابی کے بعد اپنی تقریر میں قومی تجدید کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو پہلی ترجیح دیں گے اور پارٹی کو دوسری۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم رشی سونک نے اپنی نشست برقرار رکھی، لیکن جمعے کو کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک سے معافی مانگ لی۔